کون چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں بے سکونی ہو؟ کون چاہتا ہے کہ اس کے بچے آپس میں ہر وقت لڑتے رہیں؟ کون چاہتا ہے کہ بچے ماں سے یا باپ سے بدتمیزی کریں؟ کون چاہتا ہے کہ گھروں میں بزرگوں کا احترام نہ ہو؟ ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان جوڑا آیا۔ انہوں نے آ کر کہا کہ جناب، ہماری آپس میں بنتی نہیں ہے، ہم آپس میں تعلق کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ آپ کے پاس مشورے کے لیے آئے ہیں۔ بزرگ نے کہا کہ بیٹا، میں تمہیں ساتھ رہنے کے لیے زبردستی تو نہیں کر سکتا، لیکن تم ایک چھوٹی سی بات کی گزارش کرتا ہوں، تم وہ کر کے دیکھو اور اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ یہ سچا واقعہ ہے، اور اس نوجوان جوڑے کے ہاتھ میں طلاق کے کاغذات پکڑے ہوئے تھے جس وقت وہ ان بزرگ کے پاس حاضر ہوئے۔ بزرگ نے کہا، ابھی اپنے گھر کو واپس چلے جاؤ اور 1 ماہ تک بس یہ کرنا کہ جب شوہر گھر میں داخل ہو تو وہ اپنی بیوی کو سلام کرے۔ وہ چلے گئے۔ مہینے کے بجائے 15 دن کے بعد ہی واپس آ گئے اور آ کر کہا کہ جناب، یہ ہیں کاغذات اور ہم ان کو پھاڑ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ آپ نے ایسا کیا بتایا تھا کہ 15 دن گزرے ہیں اور اللہ نے ہمارے دلوں کی حالت کو بدل کر رکھ دیا ہے؟ ہماری آپس میں نہیں بنتی تھی اور اب ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت آ گئی ہے، تو آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ بزرگ کہنے لگے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تمہیں وہ بتایا ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں کہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ گھروں میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو کہ یہ چیز خیر کا اور برکت کا باعث بنتی ہے، اور یہ کہ یہ سلام اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا باعث بن جاتی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ۔ یوں ہی اللہ کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کر لو تو تمہاری آپس میں محبت قائم ہو جائے گی؟ وہ یہ کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ اب ذرا آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ سلام کرنے کو ہم کتنی معمولی سی بات سمجھتے ہیں۔ بہت سی وجوہات کی بنا پر اکثر سلام کو ترک کر دیتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو اہتمام کے ساتھ سلام کرنا تو بہت ہی غیر عام بات ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اونچی آواز میں گھر کے تمام لوگوں کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا مشورہ ہے، اور اللہ کا حکم، اللہ کے مشورے کسی فائدے سے خالی نہیں ہو سکتے۔ یہ بات صرف میاں اور بیوی کی محبت کے لیے نہیں ہے، گھر کے تمام افراد میں محبت برقرار رکھنے کے لیے سلام کو عام کریں، اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے سلام کریں۔ کون چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں بے سکونی ہو؟ کون چاہتا ہے کہ اس کے بچے آپس میں ہر وقت لڑتے رہیں؟ کون چاہتا ہے کہ بچے ماں سے یا باپ سے بدتمیزی کریں؟ کون چاہتا ہے کہ گھروں میں بزرگوں کا احترام نہ ہو؟ اگر ہم گھروں میں ایسی ہی خیر و برکت چاہتے ہیں جس میں ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے محبت ہو، تو اللہ کے اس حکم کو سب سے بڑے وظیفے کے طور پر اپنے دل سے لگا لیجئے اور اس پر آج ہی سے عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ اور یہ سلام کتنی مبارک بات ہے، ذرا آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ مولانا رضوان اللہ نے نوائی وقت میں ایک آرٹیکل لکھا اور وہ کہتے ہیں کہ یوں تو دنیا میں ہر مہذب سمجھے جانے والی قوم کا تقریباً یہ رواج ہے کہ آپسی میل ملاپ اور ملاقات کے وقت احترام اور محبت کا کوئی نہ کوئی جملہ اپنے مخاطب کو خوش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ صبح، شام اور رات کی ملاقات کے لیے صبح بخیر، شب بخیر جیسے الفاظ کا رواج کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ زمانہ جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے خود عربوں میں بھی اس طرح کے کلمات کا رواج تھا۔
چنانچہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ سیدنا عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو ملتے تھے تو کہتے تھے حیاک اللہ، یعنی اللہ تمہیں زندہ رکھے، ہم اللہ بک عینا، یعنی اللہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے، یا تمہاری صبح اچھی ہو، تمہاری صبح خوشگوار ہو۔ پھر جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو ہم دور جاہلیت کی تاریکی سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آئے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سلاموں سے منع فرما دیا۔ آپ نے اس طرز تحیہ کو بدل کر السلام علیکم کہنے کا طریقہ جاری کیا، اور اس کے معنی ہیں تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، سلامتی ہو۔ اسلام کس قدر مکمل دین ہے، یعنی عربوں کے طرز پر صرف زندہ رہنے کی دعا نہیں ہے، بلکہ حیات طیبہ کی دعا ہے، ایک مبارک زندگی کی دعا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمام بری چیزوں، بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھے۔ پھر اسی کے ساتھ سلام کرنے والا سلامتی کی اس دعا کے ضمن میں گویا یہ وعدہ بھی کر رہا ہے کہ تم خود بھی مجھ سے سلامت رہو، میرے ہاتھ سے اور زبان کی تکلیف سے محفوظ اور مامون رہو، اور میں تمہارے جان اور مال اور آبرو کا محافظ ہوں۔ اب اگر آپ اس سلام کا دنیا میں رائج کسی بھی اور سلام، کسی بھی اور گریٹنگ، کسی بھی اور وش کے ساتھ مقابلہ کریں تو اس سلام السلام علیکم کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ملا علی قادری فرماتے ہیں کہ السلام اللہ کا نام ہے، در حقیقت اللہ کا وہ پیارا نام جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے زمین پر اتارا ہے، لہٰذا اس سے بہتر کوئی سلام کیسے ہو سکتا ہے۔ اب آپ اس تمام تفصیل کو ذہن میں رکھیں، سلام کے ان مطلبوں کو ذہن میں رکھیں، اور پھر دیکھیں کہ وہ ایک نوجوان جوڑا جو اپنے آپس کے تعلق کو صرف اس لیے ختم کرنا چاہتا تھا کہ انہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت محسوس نہیں ہوتی تھی، ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی، ان کی زندگی میں سلام کرنے سے جو انقلاب آیا وہ کیسے آیا؟ یہ انقلاب ہماری زندگیوں میں بھی آ سکتا ہے۔ ہم بھی گھروں میں بہت بے سکونی محسوس کرتے ہیں، ساس بہو سے ناخوش ہے، بہو ساس سے ناخوش ہے، شوہر بیوی کی نہیں سنتا، بیوی شوہر سے ناراض ہے، بچے والدین کا ادب نہیں کرتے، والدین بچوں پر سختی کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو ہمیں گھروں میں بے سکون رکھتا ہے۔ حالانکہ گھر ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن پاک کی سورۃ الفرقان میں ایک بہت خوبصورت دعا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ یا اللہ میرے گھر والوں کو اور میرے گھر کو ایک ایسی جگہ بنا جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، کہ اگر باہر کا سارا زمانہ مجھے بے چین کرے تو میرا گھر ایک ایسی جگہ ہو جہاں آ کر مجھے دلی سکون مل جائے۔ سورۃ الفرقان کی اس دعا کے بہترین وظیفے پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تب تک آپ اپنے گھروں میں سلام کو عام کریں، جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں سلام کریں، اور اس نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کی وہ تمام برکات دے جو اس نے اس سلام کے ساتھ اتاری ہیں۔ جب محسوس ہو کہ واقعی سلام کرنے سے آپ کی زندگی میں اور آپ کے گھر والوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو ہمارے لیے دعا کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ ہمارے لیے دعا کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔